فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب و جوار کے فرما رواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو منظر بن ساوا حاکم بحرین کے پاس خط لے جانے کی خدمت حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ اس خط پر منظر اور اس کے ساتھ اس کی کل عرب رعایا اسلام کی حلقہ بگوش ہو گئی، البتہ مجوسی اپنے مذہب پر قائم رہے۔ حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جزیہ لگا دیا اور اس کے متعلق عہد نامہ لکھ کر منظر کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کر دیا۔ جب منظر کا انتقال ہو گیا تو اس کی موت سے بحرین کا نظام درہم برہم ہو گیا اور وہاں ارتداد کی وبا پھیل گئی۔ ربیع کا پورا قبیلہ اور بشر بن عمرو بدری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مرتد ہو گیا۔ نعمان بن منظر کا لڑکا منظران سب کا سرغنہ تھا۔ دوسری طرف بنی قیس بن سالبہ حتیم کی سرگردی میں مرتد ہو گئے اور یہ سب کے سب بحرین کے ایک قلعہ جواس میں قلعہ بند ہو گئے۔ علا بن حضرمی اس وقت بحرین کے گورنر تھے۔ انہوں نے جواس کا محاصرہ کر لیا اور شب خون مار کر مرتدین کے سرکردہ حتیم کو قتل کر دیا اور منظر بچ کر نکل گیا۔ اس کے بعد مجوسی مقام قطیف میں مخالفانہ جمع ہوئے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں بنی تمیم نے ایک ایرانی قافلے کو چھیڑا تھا، اسی لیے کسرا نے فیروز بن جشیش کو بنی تمیم کی تنبیہ کے لیے بھیجا۔ اس نے زرارہ میں فوجیں اتاری۔ قطیف کے باغی مجوسیوں کو اس کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ فیروز سے جا کر مل گئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ نے مرتدوں کی سرکوبی کے بعد ان مجوسیوں کا محاصرہ کیا۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، مگر اللہ نے محاصرہ قائم رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نشینی کے بعد مجوسیوں کو مطیع بنایا۔ بحرین اور اس کے قرب و جوار کا پورا علاقہ ایرانیوں کے ماتحت تھا۔ صرف یہاں کے عرب قبائل مشرف با اسلام ہوئے تھے، باقی مجوسی اپنے آبائی مذہب پر قائم تھے اور جزیہ ادا کرتے تھے، لیکن جب انہیں موقع ملتا تھا فوراً باغی ہو جاتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس لیے زرارہ سے نمٹنے کے بعد اللہ مجوسیوں کی بغاوت کا سدباب کرنے کے لیے دارین پہنچے اور یہاں سے مجوسی آبادی کو نکال کر ارفجا بن ہرسمہ کو بحری علاقوں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے دریا کو عبور کر کے بحرین کی ایک جزیرہ پر قبضہ کر کے یہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ بصرہ آباد ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو یہاں کا حاکم بنایا تھا۔ چند دنوں کے بعد انہیں معزول کر کے اللہ کو ان کی جگہ مقرر کیا اور ان کو لکھا کہ تم فوراً بحرین چھوڑ کر بصرہ کا انتظام سنبھالو۔ اس حکم پر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکرہ کے ساتھ بصرہ روانہ ہو گئے، لیکن فرمان خلافت کے ساتھ ہی ساتھ پیام اجل بھی پہنچ گیا اور اللہ راستے میں مقام لیاس میں انتقال کر گئے۔ یہ مقام آبادی سے دور اور بے آب و گیا تھا، پانی کی بڑی قلت تھی۔ حسن اتفاق سے پانی برس گیا، ساتھیوں نے بارش کے پانی سے نہلایا اور تلوار سے گڑھا کھود کر زمین میں چھپا دیا، اور بحرین و بصرہ کا حاکم اس بے سر و سامانی کے ساتھ ایک بے آب و گیا میدان میں سپرد خاک کیا گیا۔